امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ شخص کس سے ملتا نہیں ہے، ہر وقت تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے، اور حضرت جو ہے وہ بغداد کے اندر بصرہ کے اندر بڑے واعظ تھے، اور یہ واحد واعظ تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تمام خطبہ ان کو سنا، تمام واعظوں کو سنا، اور صرف حسن بصری کو اجازت دی، حسن بصری صرف واعظ کرے گا، باقی کوئی شخص واعظ نہیں کرے گا، کوئی شخص واعظ نہیں کرے گا۔ تو حسن بصری واعظ کرتے تھے۔ اب انہوں نے سنا کہ یہ شخص ہمیشہ تنہائی میں رہتا ہے، یہ آتا نہیں ہے درس میں۔ حضرت اس کے پاس گئے، ملاقات کی، کہا کہ بھائی آپ لوگوں سے ملتے کیوں نہیں ہیں، خلوت و تنہائی میں کیوں رہتے ہیں؟ کہا کہ اصل میں ایک بڑے ضروری کام میں مصروف ہوں، بڑے ضروری کام میں مصروف ہوں، جب اس کام سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ تمہیں پتہ ہے حسن بصری ایک شخص ہے، ایک عالم ہے، اس کا یہاں درس ہوتا ہے، تو حسن بصری کا بیان اور درس سننے کے لیے تو آ جایا کرو۔ فرمایا کہ اصل میں جس کام کی وجہ سے میں اور لوگوں سے نہیں مل سکتا، اسی کام کی وجہ سے میں حسن بصری سے بھی نہیں مل سکتا، اس میں بزی ہوں۔ حسن بصری بڑے حیران ہو کہ بھئی کون سا کام ہے بھئی؟ تو حسن بصری نے کہا کہ اللہ کے بندے کون سا ایسا کام ہے ضروری کہ تو حسن بصری کے واعظ میں بھی نہیں آ سکتا؟ کیا کام ہے؟ تو کیا کہتا وہ شخص؟ کہا کہ اصل میں میں نے جب غور کیا تو اللہ کی نعمت اور میری معصیت اس دو کے درمیان میری زندگی دائر ہو گئی۔ میں دیکھتا ہوں صبح شام اللہ کی نعمت کو اس کے شکر میں لگ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اپنی معصیت کو اس کی استغفار میں لگ جاتا ہوں۔ ان دو چیزوں سے میں جب فارغ ہوں گا تو پھر حسن بصری کا واعظ سننے آؤں گا۔ ہر وقت اللہ کی نعمتیں دیکھ کے شکر میں لگا ہوا ہوں، اور اپنے گناہ دیکھ کے معافی استغفار میں لگا ہوا ہوں۔ اب اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جس کی طرف میں جاؤں۔ میں اس سے جب فارغ ہوں، ادھر نعمتیں ختم ہو تو شکر ختم ہو، ادھر گناہ میرے ختم ہو تو استغفار رکے، نہ نعمتیں برسنے سے ہٹتی ہیں، نہ میرے گناہ کرنے سے باز آتے ہیں۔ میں تو اسی میں پھنسا ہوا ہوں۔ جب اس سے فارغ ہوں گا تو اب میں حسن بصری کے پاس آؤں گا۔ یہ کہنا تھا، حسن بصری کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے بندے، تو تنہائیوں میں بیٹھا ہے، لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیوں نہیں ملتا، تو حسن بصری سے زیادہ عقل مند نکلا، بس اسی کام میں لگا رہے، تجھے حسن بصری کے واعظ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے تو خلوتوں میں بیٹھ کے ہم یہ سوچیں۔ آج ہماری خلوتوں کو سوشل میڈیا نے چھین لیا ہے، سوشل میڈیا نے ہماری خلوتیں برباد کر دی ہیں، خلوتوں کا لطف چھین لیا ہے، خلوتوں میں خدا کو یاد کرنا چھین لیا ہے، اللہ کی معصیت پر نادم ہونے کی جو لطف تھا وہ چھین لیا ہے۔ اس کو بند کر دو اور کہو کہ نہیں یہ اللہ، یہ 1 گھنٹہ تیری خلوت کا ہے، اس خلوت میں اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کے شکر میں لگ جاؤ، اور اپنے گناہ و معصیت کو سوچ سوچ کے استغفار میں لگے رہو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ 1 گھنٹے کی جو اللہ کے ساتھ تمہاری خلوت ہوگی، اس خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قربت اور محبت محسوس کرو گے کہ آسمان و زمین کے خزانے بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔